تو واقعہ معراج کا تو سارا کچھ جو ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی ایسی. بالکل آپ فکر مند سوچیں ذرا سوچ رہے آپ صبر سے کہو. میرا جبریل کا اس طرح قریب آ کر وحی کرنا آپ کہتے ہیں نا اس کی اہمیت ہے. ایک ہے کہ استاد صاحب نے میل سے کوئی بات کہی شاید سنی تھی یا نہیں. ایک ہے کتنا قریب آ گیا کہ بالکل پاس کھڑا تھا. یہ بتلانے کی وہاں بحث ہو رہی کہ کفار کہتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ سے اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں یا معاذ اللہ یہ پاگل ہو گئے. اللہ نے کہا آفا تمارون اور ماجرا تم ان باتوں پر جھگڑتے ہو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا. فرشتہ اس کو نظر آتا ہے بالکل پاس آ کر اس کو وحی کرتا. تم اس وحی میں شک کرتے ہو. تو اس لیے اصل شکل میں نظر آنا بالکل قریب پہنچ جانا یہ وحی کی جو طاقت ہے کہ معتبر ہے. اس میں کوئی شک نہیں. قریب سے سنی باتیں. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب جب معراج کے بارے میں خود کہہ دیا کیوں کرایا. وہاں اللہ نہیں کہا کہ اللہ کو دیکھیں گے. پہلے پڑھے سورہ بنی اسرائیل میں لنُرِیَّہُ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ ہم نے یہ سفر کرایا تاکہ اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. جب دیکھی ہیں سورہ نجم وہاں بھی کیا وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبْریٰ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. رب کا ذکر نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی کہ لوگوں نے کہا اللہ کو دیکھو فرمایا میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو اللہ سے ڈرو اتنا بڑا بہتان لگا رہے تم. پھر انہوں نے یہ آیتیں پیش کی. انہوں نے کہا مجھ سے میں سب سے پہلے ہوں جس نے امت میں سے حضور سے پوچھا. آپ نے پڑھا جبریل. یہ صحیح بخاری مسلم میں سب دیکھ لیں. باقی قیامت کے دن جو ہے نا سامنے آئے گا یہاں نہیں پردہ. اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی گہری بات جو عام لوگ نہیں سوچتے. اگر حضور خدا کو دیکھ لیتے آپ کی نیکیاں ختم ہوتی. دیکھنے کے بعد نیکی بدی ساری ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن. اس وقت سارے کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اب ہمیں موقع دے. فرمایا آپ موقع کا کیا تھا نتیجہ ہی سامنے آ گیا. پردہ ہے یہی تو آزمائش ہے کہ بن دیکھے اس کے حکم آ رہا ہے یؤمنون بالغیب. یہی تو کمال. جس وقت یہ مرحلہ آئے گا کہ لوگ اللہ کو دیکھ ہی لیں گے پھر نہ نیکی رہے گی وہ مجبوری بن رہے گی. ہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. بالکل نہیں اس دنیا میں نا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. کوئی دلیل ہونی چاہیے. جی دنیا میں تین بڑے ایشوز ہیں جس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے. پہلا تو ہے انتشار. اس کو کور نہیں کیا جا پا رہا. بھوک ہے اور بیماریاں ہیں جن پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اب قدرت نے انسان کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے جو صلاحیت رکھی ہے وہ انسان تو کہہ رہے ہیں انلمیٹڈ. ابھی تک دماغ کا اشیاء استعمال نہیں ہوا. لوہا اڑ رہا ہے مشینیں حساب کتاب کر رہی ہیں تاریں ہو رہی ہیں بغیر تاروں کے ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ جب سچائی کے ساتھ کوشش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اقرار اور اپنے نبوت میں وہ ظاہر کی ہے. تو اب یہ جو دین فطرت ہے وہ ایبسولوٹ حل ہے ان مسئلوں کا جس سے ہم ایک سسٹینیبل سسٹم بنا سکتے ہیں دنیا کے لیے کائنات کے لیے. اور لیکن اس میں جو رہنمائی اور امیری یا راہبری کا رول اسلام کو ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ ملا اور صوفی کو فہم کر رہے ہیں کہ یہ غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسلام میں بھی انتشار ہے آپس میں بھی انتشار ہے. اور جو دین وحدت عالم کا نام ہے یہ وہ سفید نہیں پرووائڈ کر رہے وہ امیری نہیں دے رہے. تو اس میں وہ ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھتا ہوں. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری رہا صوفی گئی روشن ضمیری خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فکری. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہ بہن نہیں تقریر بھی کرنی چاہیے. بالکل کھلے دل سے تقریر کرنی چاہیے. اپنی بات واضح کرنی چاہیے. کوئی اس میں مذاکرہ نہیں. جتنی چیزیں بیان فرمائی نے انتشار ہے بھوک ہے بیماریاں سب تھی. یہ تو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دماغ جو ہے یہ غیر محدود ہے. مخلوق کی کوئی چیز بھی غیر محدود نہیں ہو سکتی. جب یہ آپ انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی. باقی یہ ترقی ہوتی رہنی چاہیے. یہ کوشش بہت اچھی ہے کوئی بڑی بات نہیں. خرابی یہ ہوئی ہے کہ یہ علوم جو ہے نا جدید. ایک اقبال کے بارے میں بات یاد رکھیں کہ اقبال ان ملاؤں کو برا کرتا ہے جو جھگڑالو ہے اور یہ فساد ڈالتے ہیں مگر وہ نیک علماء کا بہت موقع تھا. اس نے ان کی کئی توہینی کی. آپ دیکھتے ہیں جب لاہور میں سید انور شاہ کشمیری آئے دیوبند کے ساتھ ان کا بس ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جب تک وہ رہے ان سے فیض اٹھایا کتابیں ان سے لکھوائیں
پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے، سید سلیمان رضوی کے نام اتنے خاتم مکاتب اکبر، وہ رہنمائی لیتا رہتا۔ یہ ملا جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ سمجھنے جو بیچارے کچھ نہیں پڑھے لکھے، صرف فساد ڈالتے ہیں، ان کی بات کی، ورنہ علماء حکیم رحمۃ نہیں اس نے کی۔ اب خرابی کیا ہوئی ہے کہ دونوں چیزیں پیرلل چاہیے تھی، مادی ترقی بھی ہوتی، اخلاقی ترقی بھی ہوتی۔ اب بندوق آ گئی ہے پاگل کے ہاتھ میں، یہ ایجادیں بہت ہو گئیں مگر دین نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں، ان لوگوں نے سنبھال لی جنہوں نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا۔ یہی اگر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوتی یہ ترقی، یہ دنیا جنت بن جاتی، یہ ساری چیزوں کا حل ہو جاتا۔ ہاں، انسان اس لحاظ سے تو آگے نکل گیا کہ پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا۔ اس پر بھی اقبال نے بہت اچھا کیا کہ ایک شاخ پر پرندہ بیٹھا تھا، انسان بڑے دعوے کر رہا تھا، میں یہ کروں گا، فضا میں جاؤں گا۔ اس نے چونچ اپنے پروں میں ذرا پھیری اور کہنے لگا، یہ کہہ کر اڑ گیا تمانچہ مار کر، تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ باسمانی پرداخت۔ تو نے زمین کو ٹھیک آباد کر لیا کہ اب آسمانوں کی طرف رکھ دیا؟ یہاں جہنم بنا ہوا ہے، شہر جل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اب آسمان کو برباد کرنا چاہیے۔ کیا اس نے یہ کہ یہ سائنسی ترقی ہوتی رہی، انسان نہیں بن سکتا۔ انبیاء علیہ السلام نے کوئی ایجاد نہیں کی، اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی، مگر انہوں نے انسان بنایا۔ آدم سازی ان کے پاس تھی، وہ انسان کے اندر وہ چیز بھر دیتے تھے جس کے بعد وہ حاکم بنے، جرنیل بنے، اس کا کوئی عمل جو تھا وہ حدود سے متجاوز نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب دنیا نے ڈاکٹر صاحب یہ نظارہ کبھی دیکھا کہ حمص مسلمانوں کے قبضہ میں آیا، وہاں کے لوگ ریت بن گئے، جن کو ذمہ کہتے ہیں، اب گالی نہیں، ذمہ، ذمہ، ان کی ذمہ داری اٹھائی مسلمانوں نے، گارنٹی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں۔ اس پر معمولی ٹیکس ہے، جزیہ دیا ہو، مگر بعد میں دباؤ اتنا بڑھ گیا رومیوں کا کہ مسلمانوں کو وہ شہر چھوڑنا پڑا۔ اب کسی حکومت نے ٹیکس لے کر نہیں واپس کی، ان کی اپنی حکومتیں نہیں واپس کرتی، مگر امیر لشکر نے ان کے سرداروں کو بلایا کہ بھائی ہمارا یہ معاہدہ تھا، ہم نے ذمہ دار، ہم ہو گئے مجبور، شہر چھوڑ رہے ہیں، آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ آپ کا ٹیکس ایک ایک پائی۔ اور جب دے رہے تھے وہ عیسائی روتے، انہوں نے کہا ایسی حکومت کبھی دیکھی، اور دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارے یہ ہم مذہب جو آ رہے ہیں رومی دفع کر، اور یہی دوبارہ آئیں۔ یہ چیز صرف اللہ کے رسول پیدا کر سکتے، انہوں نے کسی کو بہت بڑا انجینئر نہیں بنایا تھا، مگر جو بھی جہاں تھا نا انجینئر پہلے ہی سے یہ بن گئے، مگر وہ مومن انجینئر تھا، ظلم نہیں کرتا تھا۔ اب زمانے نے یہ نقشہ دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا دن اپنے گھر آتے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں نئے کپڑے چاہیے، خلیفۃ الوقت، اور پہلے یہ حالت تھی کہ خوشبو سے لوگ اندازہ کر رہے تھے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرا، ایسا بانکا تھا۔ اور جوڑے جو بنواتا تھا مرادن سے کہتا تھا کہ سب سے مہنگا کپڑا دکان سے لے کر آنا، اور جو شام کو پہن لیا، صبح کو پہن لیا، شام کو نہیں پہنتا، اور سال میں اس کی باری نہیں آتی، ایسا عیاش۔ مگر جب گلے پڑ گئی بغیر خواہش کے، مرنے والا خلیفہ لکھ گیا کہ میرے بعد عمر بن عبد، لوگوں نے اطلاع دی، حجرے میں بیٹھ گیا غمگین، لوگ مبارک دینے کے لیے گئے، اس نے کہا مبارک نہ دو، میرے پاس تعزیت سوگ کرو، کیونکہ میں اب ساری امت کا قیدی بن گیا، مشرق سے مغرب تک لوگ مجھ سے پوچھیں قیامت کے دن۔ تو پھر یہ ہوا عید کا دن، بچے ضد کر رہے ہیں، بیوی فاطمہ وہ بھی عبد الملک کی بیٹی، 2 بھائی اس کی حکومت کر گئے، اب خامد خلیفہ ہے، اس نے کہا یہ عمر ضد کر، لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہنے، فرمایا کوئی ہے تھوڑا بہت میرے وظیفے میں سے بچہ بنا دے۔ اس نے کہا آپ وظیفہ ہی اتنا لیتے ہیں کہ اس سے بس گزارا ہوتا ہے، کہاں سے کپڑے بنا دوں؟ کہا اچھا، منشی کو لکھا، کیشیئر، کہ اگلے مہینے کی تنخواہ مجھے پیش کیجیے۔ جب یہ گئی درخواست خلیفہ، اور وہ زمانہ جب عامر مطلق ہوتا تھا، تو اس نے یہ ابجیکشن لگا کر واپس بھیج دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے اور کام کریں گے، کس کی تنخواہ لے رہا ہے؟ اور جب وہ پروانہ واپس آیا تو عمر بہت روئے اور کہا یار میں بھٹک چلا تھا، یہ میرا مرشد ثابت، غلط کام کرنے لگا۔ بیوی سے کہا یہی دھو کر انہیں بچوں کو دے دے، یہ گزر جائے گی، مگر عمر کی یہ سفید داڑھی قیامت میں ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ یہ انبیاء کے سوا کس نے پیدا کی؟ نہیں پیدا کر سکتا، 1000 جتن کرنے، آپ یونیورسٹیاں گھر گھر قائم کر دیں، ڈگریاں دے دیں، ڈگری ہولڈر ہیں، چیئرمین ہیں کارپوریشنوں کے، سب سے زیادہ کرپ پکڑے جاتے، کروڑوں کو گورن، انسان نہیں بن سکتا۔ یہی اس دور کا اصل سانحہ ہے کہ ترقی ہوئی ہے مادی، ساتھ انسان نہیں آگے بڑھا، اس کی وہ اخلاقی حالت نہیں بڑھی۔ اور اسی کو نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھا کہ جتنے جی چاہے کوششیں کر لو، شرح خواندگی بڑھا لو، لوگوں کو امیر بنا دو، حکیمان معیشت اپنے نسخے آزما دیکھیں،
علاج تنگی آدم بجوز ایمان نہیں ہوگا. ایمان پیدا کریں گے ورنہ گنڈے پیدا ہوتے جائیں گے، زیادہ تیزی سے مارنے والے پیدا ہوتے جائیں گے. وہ مومن ہی تھا جو طاقت کے باوجود جو چاہے کر سکتا تھا، نہیں اس کی تلوار میان میں ہو جاتی تھی. اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دشمن کو قتل کرنے لگے، گرا لیا اس کو، بہت اس کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا. جب اس کے سینے پر چڑھے اس نے منہ پر تھوک دی. اب بجائے اس کے کہ نتیجہ یہ نکلتا اور رنج میں آتے مار دیتے، تلوار کو میان میں کر لیا اور اتر گیا. اس نے کہا حضرت میں نے تو تھوکا تھا کہ چلو میں مرنے لگا اپنا غصہ جھاڑ لوں، آپ نے چھوڑ دیا. پر میں پہلے یار تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اب اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا. اب میں اگر کر دیتا نا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کی جس میں ملاوٹ ہو جاتی. اتنی باریک نگاہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب تک اللہ پر ایمان؟ اس کی کوشش کوئی نہیں کرتا، نہ یہ مولوی حضرات کرتے ہیں، ان کے پاس شاید دوسروں کو کافر بے ایمان کی نہیں کوشش. صوفیاء نہیں کرتے کہ اپنے متوسلین کی یہ اصلاح کریں. آپ کے ادارے بھی بس یہ کہ بنا دیں ان کو نوکر چاکر، روٹی کمانا شروع کر دیں. جانور بنا رہے ہیں سارے، آدمی بنانے کی کوئی فکر نہیں. اس پر تو یاد آتا پروفیسر صاحب جو رومی لکھتے ہیں نا، آپ ذرا اندازہ کریں منظر کشی کیسی. دن کا وقت ہے، دوپہر، ہاتھ میں چراغ ہے. دن کے وقت چراغ کی ضرورت نہیں، کوئی بیابان نہیں، شہر ہے. بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر. کل دوپہر کے وقت میں نے ایک بوڑھے آدمی کو، چھوٹا بھی نہیں، عمر گزری، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، شہر میں پھر رہا تھا چراغ لے کر. کل دام و دد مرول مو انسان مار. میں نے کہا بوڑھے بڑے شہر میں دوپہر کے وقت چراغ لے کیا ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا میں ان چار پایوں سے، ان درندوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں کوئی انسان ڈھونڈتا پھرتا ہوں. اس بستے شہر میں کوئی انسان بھی ہے؟ از ہم رہا نے سست عناصر دلم گرفت، ان کمبخت بزدلوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، شیر خدا اور رست میں دستان مار. کوئی علی مرتضیٰ جیسا اور رستم جیسا مجھے جوان چاہیے. تو جواب دیا بزرگ نے، بھائی کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گفتم کہ یافت مینا شود جستان. یہ خدا کی قسم اصل یہ ایک حادثہ ہے انسانوں کے ساتھ پیش ہے. اس نے کہا بھائی وہ نہیں ملتا جس کو تم ڈھونڈ رہے. سوٹڈ بوٹڈ ملیں گے، کاروں میں ہوں گے، بنگلوں میں، وہ انسان نہیں ملتا. گفتاں کہ یافت مینا شادان مارز. اس نے کہا بس وہ جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو ڈھونڈتا پھر کہ وہ نایاب انسان ملے. یہ دو ٹنگے تو بہت پھر رہے. انسانیت نام کی کوئی شے نہیں. عدالتیں ہیں وہ ریٹائر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرو سودا. وکیل ہیں تو اب انہوں نے کتابیں تو برائے نام رکھی ہیں، جج صاحب سے ملے ہوتے ہیں، وہ کہتے 2 پیسے کام کرا. کدھر جائیں گے آپ؟ کرپشن نے تباہ کر. اور کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی. کون سی ترقی ہو رہی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں، انسان دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں. آپ یہ سارا کوئی برباد کر کے ایک ہی بنا دینا انسان جو رسول کریم علیہ السلام نے بنایا. ایک واقعہ میں عرض کروں، یہ میں تبھی کہہ چکا ہوں نا کہ اللہ نہیں ملے گا نہ اس کے بارے میں کوشش کرے. وہ ہمارے حد رسول اللہ کو ڈھونڈے، حضور کو پتہ، آپ کی سیرت پڑھے. آپ کے ساتھیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، سخت گرمی کے دن ہے، رمضان شریف نہیں ہے، لو چل رہی ہے، عرب کا ریگستان جہاں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں منہ دے.